رضوان بھائی، آج یہ روحانی اور نورانی جو محفل تھی، درود پاک کی محفل تھی، سکھر کی ایک خاص محفل تھی، اور جس مقام پہ ہم بیٹھے ہیں لوکس پارک کے قریب ہی بیٹھے ہیں، سامنے ہی لوکس پارک ہے، ادھر جو ایک خوبصورت سکھر کا عالی شان چراغا جو کیا گیا ہے، اور آج جو محفل کے اختتام ہوا، کیا نور برس رہا تھا، ہر طرف رحمتیں ہی رحمتیں برس رہی تھیں، درود و سلام کی صدائیں تھیں. تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں اس محفل کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کیا بتاؤں کہ کیا محسوسات ہیں اس وقت. یہ 1 گھنٹے کی محفل تھی، لیکن میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو مزید اگر ہم طول دیتے تو کوئی شخص یہاں سے ہلتا نہیں. اس کے چہرے، اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کے لبوں کی جنبشیں اور اس کے آنکھوں میں آنے والے آنسو تیرتے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ شاید کہ اگر یہ محفل اور تھوڑی سی طول دے دی جاتی تو مزید اور اضافہ ہو سکتا تھا، کوئی شخص یہاں سے لوٹ کر نہیں جاتا. اور آپ سب نعت خواں، یہ سب نعت خوانوں کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ نعت خواں سب کے سب اس بات کی تائید کریں گے میری کہ جب سے ربیع الاول شریف کا چاند نظر آیا، یا شہر سکھر میں آپ جو ربیع الاول شریف کے پروگرام کیا کرتے ہیں، تمام محافل کے اندر آپ لوگ انفرادی طور پر حضور کی نعت پڑھا کرتے ہیں، لیکن یہ تمام نعت خواں بیٹھے ہیں. میں خود ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آج سے پہلے شہر سکھر کی تاریخ میں ایسا پرنور منظر دیکھنے میں آیا؟ اور جس طرح نعت خوانوں نے مجتمع ہو کر اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں نغمے رسالت پڑھے تو سبحان اللہ، ہر سننے والا جھوم رہا تھا. ایک اس کی سجاوٹ بقعہ نور بنی ہوئی تھی، دوسری وہ جو درود السلام کی برکت سے جو بارگاہ الوہیت سے رحمتوں کی چھما چھم برسات برس رہی تھی، وہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ جو اس کو دیکھ سکتی. وہ شاید آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں. ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ ہم اس بارش کو جو آسمان سے اپنے محبوب کے تصدق میں وہ ہم گناہگاروں پر برسا رہا تھا، وہ شاید کوئی ایسا ہوگا اس محفل میں جس نے اس بارش کو بھی محسوس کیا ہوگا. اور بہت خوبصورت محفل تھی، اور اس خوبصورتی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ مشرف محمود قادری صاحب یہ کہہ کر اٹھے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں دوسری محفل میں جاؤں. یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی ایک نشانی ہے کہ جس محفل میں مجبور نہیں سرور ملا کرتا ہے نا، تو دل سے آواز آیا کرتی ہے. اور یہ ساری باتیں ضیاء الرحمن قادری صاحب، یہ ساری باتیں جب پیدا ہوتی ہیں کہ جب اخلاص ہو. شاہد برادران، ہمارے خالد بھائی، ہمارے نعیم بھائی، ہمارے ارشد بھائی، میں ذاتی طور پر ہر محفل میں، ہر اسٹیج پر کھڑا ہو کر یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بس الگ ہی بنایا ہے. یہ ان کے خلوص کی برکتیں ہیں، یہ ان کے خلوص کی سعادت مندی ہے کہ لوگ چکمک کی طرح کھنچے چلے آئے. اور آپ نے دیکھا کہ محفل کتنی شاندار تھی. اچھا رضوان بھائی، جیسا کہ ابھی دیکھا گیا ہے اور جنہوں نے یہ چراغا کیا ہے وہ اپنے آپ کو سامنے نہیں لانا چاہ رہے، تو آپ بتائیں گے چراغا کس نے کیا ہے، کیا نام ہے، کس نے چراغا کیا ہے؟ ویسے تو مجھے میزبان محترم ان لوگوں نے مجھے بڑی سختی سے منع کیا، اور ہر موقع پر جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی یہ کام کرتے ہیں تو مجھے سختی سے منع کرتے ہیں کہ ہمارے نام نہ لیے جائیں، لوگوں کے سامنے ہمارے ناموں کو نہ پیش کیا جائے. ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ کام ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی میرا دل یہ چاہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جس طرح میں نے ایک حدیث پڑھی کہ ایک شخص نے کہا کہ میں صدقہ دوں. جب اس نے صدقہ دیا تو رات کی تاریکی میں صدقہ دیا تو ایک چور کو صدقہ دے دیا. صبح اٹھا تو واویلا مچ گیا کہ صدقہ دیا تو چور کو دیا. پھر اس نے بولا کہ آج رات پھر میں صدقہ کروں گا. پھر رات کو صدقہ کیا تو اس نے ایک فاحشہ عورت کو صدقہ دے دیا. پھر واویلا مچ گیا کہ بتاؤ آج پھر صدقہ کرا تو ایک فاحشہ عورت کو اس نے صدقہ دے دیا. کہا پھر آج پھر رات کو صدقہ کروں گا. جب رات ہوئی، رات کی تاریکی میں پھر اس نے صدقہ کیا تو ایک امیر کبیر آدمی کو اس نے خیرات دے دی، صدقہ دے دیا. صبح پھر شور بج گیا. اب وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے مالک مولا، کیا بات ہے، میں صدقہ کرتا ہوں، کبھی چور کو دے دیتا ہوں، کبھی فاحشہ کو دے دیتا ہوں، اور آج دے دیا کہ رئیس کو دے دیا. تو ہاتف غیبی سی آواز آتی ہے، تیرا صدقہ قبول ہو گیا. وہ جو تو نے چور کو دیا تھا نا، جب تک وہ صدقہ اس کے پاس رہے گا چوری کرنے سے باز رہے گا. پھر آواز ہی، وہ جو تو نے فاحشہ کو صدقہ دیا تھا نا، وہ جو تو نے فاحشوں کو صدقہ دیا، جب تک وہ تیرے صدقے کی رقم اس فاحشہ کے پاس رہے گی
جو بدکاری سے باز رہے گی، اور وہ جو تو نے رئیس کو صدقہ دیا ہے اس رئیس کو شرم آئے گی کہ رب نے مجھے بھی تو نوازا ہے نا، یہ غریب ہو کر صدقہ نکال رہا ہے، اللہ نے مجھے بھی نوازا ہے تو پھر میں اس کو دیکھ کر میں بھی صدقہ نکالنا شروع کر دوں گا۔ تو یہ اس لیے میں چاہوں گا کہ یہ ہمارے ارشد مقبول صاحب، اور یہ جو آپ گیٹ کے اوپر گنبد خضرا اور بیت اللہ لگا ہوا دیکھ رہے ہیں نا، ویسے یہ قمقمے تو خود نہیں لگا سکتے، اگر یہ لگائیں گے تو ان کو نیچے کون اتارے گا؟ تو بجلی کا کام ہے نا، بجلی والا ہی کر سکتا ہے۔ لیکن وہ جو آپ گیٹ کے اوپر گنبد خضرا اور بیت اللہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ارشد بھائی نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور یہ لوگ کوئی آلو چھولے بیچنے والے تو نہیں ہیں نا، اللہ نے انہیں عزتوں سے بھی نوازا ہے، دولت سے بھی نوازا، شہرت سے بھی نوازا ہے۔ اور ہمارے برادر مکرم شاہد مقبول خان صاحب، یہ ان کے بڑے بھائی ہیں، ان سے بڑے بھائی نئی مقبول خان صاحب، وہ لاہور میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام برادران کو بڑی عزتوں سے، بڑی دولتوں سے، بڑی شہرتوں سے نوازا ہے، لیکن مغروریت اور تکبر ان کے پاس سے بھی نہیں گزرا۔ اور اگر میں کہوں تو بجا ہوں گا، ان کی جو سالانہ محفل 11ویں شریف ہوتی ہے نا، محفل 11ویں شریف ہوتی ہے، یہ خود گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہر آنے والے کی پیشانی کو چوم کر بڑے ادب کے ساتھ اسے محفل کے اندر بٹھاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے اعزاز ہے، ان کے لیے شرف ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ اس ماہ مقدس میں جو سعادتیں اتر رہی ہیں نا، اللہ رب العالمین ان کے پورے گھرانے کو عطا فرمائے۔ اچھا، اس محفل کے بعد آپ کیا عوام اہل سنت کو اور عوام اہل سنت سکھر کو پیغام دینا چاہیں گے؟ کوئی ہماری محفلوں کا کرنے کا طریقہ کس طریقے کا ہونا چاہیے؟ ضیا ٹی وی نے بہت زبردست اور بہت خوبصورت سوال کیا کہ ہماری محفل کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ تو میں بزم جامع و رضا کی جانب سے میں اس کا ایک ادنا سا خادم ہوں۔ یہ میرے تمام رفقا ہیں، سمیر صدیقی، عاقب دایو صاحب، حسن بھائی، طلحہ شاہ صاحب، ہمارے احمد رضا میمن صاحب۔ بزم جامع و رضا کی سب سے اولین ترجیح ہے ٹائم کی پابندی۔ آپ ٹائم کی پابندی کے ساتھ اس پروگرام کو ارینج کریں، جو وقت دیں اس وقت کے اندر اس پروگرام کو آپ اختتام کی طرف لے جائیں۔ تو دیکھیے، جب آپ دوبارہ پروگرام کریں گے تو اگر آپ کی محفل میں آج 100 بندے آئے نا، تو انشاءاللہ آپ کی ٹائمنگ کو دیکھ کر آئندہ آپ کی محفل کے اندر 200 افراد جمع ہو جائیں گے۔ کسی بھی نعت خوانوں کا انتخاب کریں، ضروری نہیں کہ آپ 10 نعت خوانوں کو بلائیں، آپ 2 اچھے پڑھنے والوں نعت خوانوں کا انتخاب کریں۔ ہوتا یوں ہے کہ آپ 10 نعت خوانوں کا جب انتخاب کریں گے تو 10 نعت خوانوں میں پڑھنے والے کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے الگ الگ پڑھنے کا ایک عطا کیا ہے۔ کسی کی آواز کچھ ہے، کسی کی آواز کچھ ہے، اپ ڈاؤن محفل کے اندر ہوتا رہتا، تو محفل کے اندر جو ہے نا وہ یکسوئی باقی نہیں رہتی۔ لیکن جب آپ محفل کے اندر 2 پڑھنے والے اچھے نعت خوانوں کو مدعو کریں گے اور ان کو آپ ٹائم دیں، تو دیکھیے آپ کی محفل کے اندر کیسی یکسوئی باقی رہے گی اور کتنا شباب رہے گا محفل کے اندر۔ اور آپ اس کو اپنے مقررہ وقت کے اندر جب اختتام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت خوبصورت محفل ہوگی، اور جب لوگ اٹھ کر جائیں گے نا تو آپ کو گلے سے لگا کر مبارکبادی پیش کرتے ہوئے دے کر جائیں گے کہ بہت خوبصورت محفل ہوئی ہے، بہت خوبصورت محفل ہوئی ہے۔ اور ہم نے تو بزم جامع و رضا نے یہ ہم نے نتیجہ نکالا ہے کہ محفل کی کامیابی صرف اور صرف ٹائم کی پابندی میں ہے۔ بہت بہت شکریہ رضوان بھائی۔ ناظرین و سامعین، دیکھا آپ نے کتنی اچھی باتیں بتائی، کس طریقے سے کیا انداز ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ سکھر شہر کی مشہور و معروف شخصیت نعت خوان و خطیب حضرت علامہ قبلہ رضوان قادری صاحب نے جو انٹرویو دیا، اس انٹرویو کو، اس پیغام کو، ان اچھی باتوں کو آپ سب خوب شیئر کریں تاکہ جتنے بھی کرنے والے ہیں، محافل رکھنے والے ہیں، ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔